تو میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، آج ہمارے عمل بگڑے، اللہ نے حالات بگاڑ دیے۔ مصیبتیں آ رہی ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، لوگ پریشان، گھروں سے بے گھر ہو گئے، کھانے کو پاس نہیں ہے، پینے کا صاف پانی پاس نہیں ہے۔ یہ سب مصیبتیں اللہ کے حکم سے آ رہی ہیں، اس لیے کہ ہمارے عمل بگڑ گئے۔ صاف ارشاد فرما دیا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور بہت سے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، ہر گناہ پہ اللہ پکڑ نہیں فرماتے۔ بہت سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ جو مصیبت بھی آتی ہے، آدمی اپنے اعمال کی طرف دیکھے، میرے برے اعمال، میں نے اللہ کے احکامات کو توڑا، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا، تو مجھ پر اللہ کی عذاب آئے۔ اور اس امت کا معاملہ، میرے بھائی دوست بزرگوں، اس امت کا معاملہ اجتماعی ہے۔ یہ نہیں کہ جہاں پر سیلاب آئے ہیں صرف ان لوگوں کی بدعملیاں ہیں، ہماری ہی بدعملیاں ہیں۔ امت کا معاملہ اجتماعی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے کہہ دیا کہ جو آدمی کسی پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کا خمیازہ اسی کو بھگتنا پڑے گا جس نے ظلم کیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا، ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسی بات نہیں ہے کہ ظالم کے ظلم کا بدلہ صرف ظالم کو پہنچتا ہے، نہیں، منشا مبارک کی تھی ان کی منشا کا مطلب یہ تھا کہ اس امت کا معاملہ اجتماعی ہے۔ اگر ایک آدمی بے اعتدالی کرتا ہے، ایک آدمی لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو جیسے اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ایسے اور لوگوں کو اس کا اثر پڑے گا، اور نہ صرف انسانوں پر بلکہ جانوروں پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اس ظالم کے ظلم سے جانور بھی متاثر ہوں گے۔ چانچے حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جب کوئی ظالم ظلم کرتا ہے، جب کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ظلم کی نحوست سے بارشیں برسانا بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں نہیں برستی، زمین سے سبزہ غلہ نہیں اگتا، زمین سے سبزہ اور غلہ نہیں اگتا۔ اور جب غلہ نہیں اگتا تو جیسے انسان پریشان ہوتے ہیں ایسے ہی جانور بھی پریشان ہوتے ہیں۔ چانچہ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، ایک پرندہ ہے جس کا نام ہے خبارہ، عرب ملکوں میں پایا جاتا ہے، ہمارے ملکوں میں تو اس کا وجود نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ ہے سرخاب۔ سرخاب ہمارے محاوروں میں استعمال ہوتا ہے۔ کیا اس کے سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ تم اس کو اتنی مہربانی کر رہے ہو، اس کا اتنا اچھا سلوک کر رہے ہو؟ یہ ہمارے یہاں محاورہ ہے۔ کیا اس کے سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ ہمارے یہ پرندہ نہیں پایا جاتا، عرب ملکوں میں پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ پرندہ خبارہ پرندہ ایسا ہے کہ یہ اپنے دانے دنکے کی تلاش میں اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور اڑتا ہے، زمین پہ دانے تلاش کرتا رہتا ہے اور میلوں نکل جاتا ہے، میلوں اپنے دانے دنکے کی تلاش میں۔ جب ظالم ظلم کرتا ہے اور اس کے ظلم کی نحوست سے اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک دیتے ہیں اور زمین سے غلہ اگنا بند ہو جاتا ہے، اب یہ پرندہ میلوں اڑتے اس کو دانے دنکا نہیں ملتا۔ اور جس طرح یہ خالی پوٹے کے ساتھ نکلتا ہے اپنے گھونسلے سے، اسی طرح خالی پوٹے کے ساتھ اپنے گھونسلے میں واپس آ جاتا ہے اور اپنے گھونسلے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھے آخرکار یہ مر جاتا ہے۔ یہ پرندہ جو بھوکا اب دانے نہ ملنے کی وجہ سے اپنے گھونسلے میں بیٹھے بھوکا مر جاتا ہے، یہ پرندہ جو مرا ہے اس ظالم کی ظلم کی نحوست سے۔
اس ظالم کرنے والے کا ظلم نہ صرف انسانوں پر پڑتا ہے بلکہ جانوروں پر بھی پڑتا ہے، زمین پہ پڑتا ہے، زمین سے ہلنا اگنا بند ہو جاتا ہے۔ اس کا ہم نے یقین بنا، اللہ تعالیٰ اعمال پر فیصلے فرماتے ہیں، اعمال پر، نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ اچھے فیصلے آسمانوں سے اتارتے ہیں، اور برے اعمال پر اللہ تعالیٰ انسانوں کے ناموافق فیصلے اللہ کا فرماتے ہیں۔